ڈیئر اسٹوڈنٹ، عزیز طالب علموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معمار جہاں یوٹیوب چینل پر آپ کا استقبال ہے۔ بچوں، آج ہم جماعت ہفتم سے اردو زبان اول دوسرے یونٹ کے تحت سبق نمبر 10 گزرا ہوا زمانہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ بچوں، اس سبق کو سر سید احمد خان نے لکھا ہے۔ سبق کا عنوان ہے گزرا ہوا زمانہ اور مصنف ہے سر سید احمد خان۔ بچوں، اس سبق کے آغاز میں ہم آپ سے چند سوالات پوچھیں گے جن کے جوابات آپ کو دینے ہیں۔ تو بچوں، تصویر دیکھیے، غور کیجیے، اظہار خیال کیجیے۔ تو بچوں، تصویر ہے جس کو آپ کو دیکھنا ہے اور ہمارے سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ تو بچوں، سوال ہے، دادا جان پیڑ کے نیچے بیٹھے کیا سوچ رہے تھے؟ ہمارا دوسرا سوال ہے بچوں، کھیلتے کھیلتے وہاں کون آ گئے؟ ہمارا تیسرا سوال ہے، دادا جان نے ان سے کیا کہا؟ بچوں، ہمارا چوتھا سوال ہے، وسیم اور اختر آگے چل کر کیا بنے؟ اور آخری سوال ہے، انہیں دادا جان کی کہی ہوئی کون سی بات یاد آتی رہی؟ بچوں، ان سوالات کے جوابات آئیے سوالات کے بعد اب ہم سبق کے مرکزی خیال سے واقفیت حاصل کرتے ہیں۔ دیکھیں سبق کا مرکزی خیال۔ سبق گزرا ہوا زمانے میں مصنف نے زندگی کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ خواب غفلت میں گزرا ہوا بچپن اور جوانی کو ہر شخص بڑھاپے کی منزل پر یاد کرتا ہے تو اسے کف افسوس ملنے کے سوا کچھ نہیں رہتا۔ یہ سبق اس بوڑھے کی کہانی ہے جس میں وہ اپنا گزرا ہوا زمانہ یاد کر کے غمگین ہوتا ہے اور بارہا یہ کہتا ہے کہ ہائے افسوس، لڑکپن کھیل میں کھویا، جوانی نیند بھر سویا اور بڑھاپا دیکھ کر رویا۔ تو بچوں، سر سید احمد خان طالب علموں کے نام اس سبق سے پیغام دینا چاہتے ہیں کہ نوجوانوں اٹھو، خواب غفلت سے بیدار ہو کر زندگی کے لمحوں کو قیمتی جانو اور وہ کام کر گزرو جس سے کہ مرنے کے بعد بھی تمہارا نام زندہ جاوید ہو جائے۔ تو بچوں، یہ تھا سبق۔ تو بچوں، آئیے سبق کے مرکزی خیال کے بعد ہم سبق کے مشکل الفاظ کے معنوں سے واقفیت حاصل کرتے ہیں، ساتھ ہی اس سبق کے مصنف سر سید احمد خان کے حالات زندگی سے بھی واقف ہوتے ہیں۔ تو بچوں، مصنف کے تعارف کے تحت آج ہم سر سید احمد خان کے حالات زندگی سے واقف ہوں گے۔ سر سید احمد خان کا نام سر سید احمد خان تھا۔ ان کا اصلی نام سید احمد خان تھا۔ مقام ولادت یعنی پیدائش کا مقام دہلی میں وہ پیدا ہوئے۔ بچوں، پیدائش و وفات یعنی 1817 عیسوی میں سر سید احمد خان کی پیدائش ہوئی اور 1898 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ تصانیف، ان کی جو تصانیف جو شائع ہوئی ہیں بچوں، آثار سنادید، اسباب بغاوت ہند، خطبات احمدیہ، رسالہ تہذیب الاخلاق، تو یہ ان کی کتابیں تھیں۔ بچوں، سر سید کو جو خطاب ملا تھا، انگریزی حکومت سے سر کا خطاب ان کو ملا تھا۔ جس طرح سے علامہ اقبال کو سر کا خطاب دیا گیا تھا، اسی طرح سے سر سید احمد خان کو بھی سر کا خطاب دیا گیا تھا۔ خدمات دیکھو بچوں، علی گڑھ
کالج سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام دراصل سر سید احمد خان کی علمی خدمات ہے بچوں. جو آج ہم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا نام لیتے ہیں تو وہ سر سید احمد خان کے انہی کالجوں سے وہ یونیورسٹی بنی ہے بچوں. تو آئیے اب ہم مصنف کے تعارف کے بعد مشکل الفاظ کے معنوں سے واقفیت حاصل کرتے ہیں، یعنی نئے الفاظ کے معنی سیکھتے ہیں، یعنی نئے الفاظ سیکھتے ہیں بچوں. مکتب کے معنی ہیں مدرسہ یا اسکول. ہم مکتب اسکول کے ساتھی. امنگ جوش یا ولولہ. رنجیدہ غمگین. آشنا کے معنی ہیں جان پہچان والا. کج خلقی بد مزاجی. پاش ٹکڑے ٹکڑے. ادھیڑ بڑھاپے اور جوانی کے درمیان کا حصہ. تسخیر خوابوں میں لانا. مسخر فتح کیا گیا. پشیمان شرمندہ. پشیمان کے معنی ہے بچوں شرمندہ. تو یہ تھے مشکل الفاظ کے معنی. اب آئیے ہم سبق کا باضابطہ آغاز کرتے ہیں اور عبارت خوانی کرتے ہیں. سبق ہے گزرا ہوا زمانہ. کون سا سبق ہے بچوں؟ گزرا ہوا زمانہ. دیکھیں کہ برس کی آخر رات کو ایک بڈھا اپنے اندھیرے گھر میں اکیلا بیٹھا ہے. رات بھی ڈراؤنی ہے، اندھیری ہے. گھٹا چھا رہی ہے. بجلی تڑپ کر کڑکتی ہے. آندھی بڑے زور سے چلتی ہے. دل کانپتا ہے اور دم گھبراتا ہے. بڈھا نہایت غمگین ہے، مگر اس کا غم نہ اندھیرے گھر پر ہے، نہ اکیلے پن، اور نہ اندھیری رات اور بجلی کی کڑک اور آندھی کی گونج پر اور برس کی آخر رات پر. وہ اپنے پچھلے زمانے کو یاد کرتا ہے اور جتنا زیادہ یاد آتا ہے اتنا ہی غم بڑھتا ہے. ہاتھوں سے ڈھکے ہوئے منہ پر آنکھوں سے آنسو بھی بہہ چلے جاتے ہیں. پچھلا زمانہ اس کی آنکھوں کے سامنے پھرتا ہے. اپنا لڑکپن اس کو یاد آتا ہے، جبکہ اس کو کسی چیز کا غم اور کسی بات کی فکر دل میں نہ تھی. روپیہ اشرفی کے بدلے ریوڑی مٹھائی اچھی لگتی تھی. سارا گھر، ماں باپ، بھائی بہن اس کو پیار کرتے تھے. پڑھنے کے لیے چھٹی کا وقت جلد آنے کی خوشی میں کتابیں بغل میں لے مکتب چلا جاتا تھا. مکتب کا خیال آتے ہی اسے اپنے ہم مکتب یاد آتے تھے. وہ اور زیادہ غمگین ہوتا تھا اور بے اختیار چلا اٹھتا تھا، ہائے وقت، ہائے وقت، ہائے گزرے ہوئے زمانے، افسوس کہ میں نے تجھے بہت دیر میں یاد کیا. تو بچوں، سبق کے ان 2 پیراگرافوں میں یہ بات بتائی گئی کہ سال کا آخری دن ہے اور آندھی چل رہی ہے، گھٹا چھائی ہوئی ہے، بجلی چمک رہی ہے، اور ایک ضعیف آدمی یعنی بوڑھا رات کے اندھیرے میں اٹھتا ہے اور جو ہے سوچتا ہے. کیا سوچتا ہے؟ گزرا ہوا زمانے کو یاد کرتا ہے، یعنی اس کے لڑکپن کو، یعنی اس کے بچپنے کو یاد کرتا ہے. تو بچوں، کبھی بھی آپ کسی سے بھی بڑے لوگوں سے پوچھئے، وہ اپنے بچپن کو یاد کر کے رونے لگتے ہیں بچوں. تو یہ بوڑھے کی بھی کہانی اسی طرح سے ہے کہ اس کو اپنا بچپن یاد آ رہا ہے اور اس کو جو ہے پیسوں کی فکر نہیں ہے، بلکہ جو بچپن میں ریوڑی مٹھائی کھاتا تھا اس کی فکر ہے. اس کو اپنے ماں باپ یاد آ رہے ہیں، ان کا لاڑ پیار یاد آ رہا ہے بچوں، اور اسکول یاد آ رہا ہے، اسکول کے ساتھی یاد آ رہے ہیں. تبھی اچانک وہ بڈھا اپنے غم میں سے جو ہے غم میں دوچار ہے اور چلا اٹھتا ہے کہ ہائے وقت، ہائے وقت. تو بچوں، گزرا ہوا زمانہ کبھی لوٹ کر نہیں آتا. تو آئیے آگے بڑھتے ہیں. پھر وہ اپنی جوانی کا زمانہ یاد کرتا تھا. اپنا سرخ و سفید چہرہ، سڈول ڈیل بھرا ہوا بدن، رسیلی آنکھیں، موتی کی لڑی سے دانت، امنگ بھرا ہوا دل، جذبات، انسان کی خوشبو کی خوشی اسے یاد آتی ہے. اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہے. گزرے ہوئے زمانے میں ماں باپ جو نصیحت کرتے تھے
اور نیکی اور خدا پرستی کی باتیں کرتے تھے تو یہ کہتا تھا اور ابھی بہت وقت ہے اور بڑھاپا آنے کا بھی کبھی خیال نہ آتا تھا۔ اس کو یاد آتا تھا اور افسوس کرتا تھا کہ اچھا ہوتا اگر جب ہی میں اس حالت کا خیال کرتا اور خدا پرستی اور نیکی سے اپنے دل کو سنوارتا اور موت کے لیے تیار رہتا۔ وقت گزر گیا، وقت گزر گیا، اب پچھتائے کیا ہوتا ہے، افسوس میں نے آپ اپنے تئیں ہمیشہ یہ کہہ کر برباد کیا کہ ابھی وقت بہت ہے۔ تو بچوں، جو بوڑھا آدمی ہے، جو ضعیف انسان ہے، وہ اپنی جوانی کو یاد کر رہا ہے، اپنے جسم کو، جو طاقتور توانا اس کا جو جسم تھا اس کو یاد کر رہا ہے، اپنے خوبصورت چہرے کو یاد کر رہا ہے، اپنے دانتوں کو جو موتی کے جیسے نظر آتے تھے اس کو یاد کر رہا ہے بچوں۔ اور وہ ماں باپ کی نصیحت کو یاد کرتا ہے کہ اکثر ماں باپ دیکھیے، ہمارے بھی ماں باپ ہم کو نصیحت کرتے ہیں لیکن ہم ان کی باتوں پر توجہ نہیں دیتے، لیکن اب یہ بوڑھے کو بڑھاپے میں ماں باپ کی نصیحت کا خیال آ رہا ہے بچوں۔ جب بچپن میں اس کے ماں باپ اس کو نصیحت کرتے تھے تو وہ کہتا تھا کہ ابھی بہت وقت باقی ہے، اس نے وقت کی قدر نہیں کی بچوں۔ تو آئیے آگے دیکھتے ہیں، سبق کی عبارت خوانی کرتے ہیں بچوں۔ دوسرا صفحہ دیکھیں جی، سبق ہے گزرا ہوا زمانہ۔ یہ کہہ کر وہ جگہ سے اٹھا اور ٹٹول ٹٹول کر کھڑکی تک آیا۔ کھڑکی کھلی، دیکھا کہ رات ویسے ہی ڈراؤنی ہے، اندھیری گھٹا چھا رہی ہے، بجلی کی کڑک سے دل پھٹا جاتا ہے، ہولناک آندھی چل رہی ہے، درختوں کے پتے اڑتے ہیں اور ٹوٹتے ہیں۔ تب وہ چلا کر بولا، ہائے ہائے، میری گزری ہوئی جوانی بھی ایسی ڈراؤنی ہے جیسے یہ اندھیری رات۔ یہ کہہ کر پھر اپنی جگہ آ بیٹھا۔ اتنے میں اس کو اپنے ماں باپ، بھائی بہن، دوست، آشنا یاد آئے جن کی ہڈیاں قبروں میں گل کر خاک ہو چکی تھی۔ ماں گویا محبت سے اسے چھاتی سے لگائے آنکھوں میں آنسو بھرے کھڑی رہی، یہ کہتی ہوئی کہ ہائے بیٹا، وقت گزر گیا۔ باپ کا نورانی چہرہ اس کے سامنے ہے اور اس کو یہ آواز آتی ہے کہ کیوں بیٹا، ہم تمہارے ہی بھلے کے لیے نہ کہتے تھے؟ بھائی بہن دانتوں میں انگلی دبائے خاموش ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہیں۔ دوست، آشنا سب غمگین کھڑے ہیں اور کہتے ہیں اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بچوں، اس پیراگراف میں بات بتائی جا رہی ہے کہ اندھیری گھٹا چھائی ہوئی ہے، بجلی چمک رہی ہے اور بوڑھا ہے کہ اپنی جوانی کو یاد کر رہا ہے، اپنے ماں باپ، بھائی بہن کو یاد کر رہا ہے۔ اس کی ماں آ کر کہتی ہے، کیا ہم نے تجھے نصیحت نہیں کی تھی لیکن تو نے ہماری نصیحت کو نہیں مانا؟ اور سب جو ہے غمگین کھڑے ہیں۔ تو بچوں آگے دیکھیں کہ ایسی حالت میں اس کو اپنی باتیں یاد آتی تھی جو اس نے نہایت ہی بے پرواہی اور بے مروتی اور کش خلقی سے اپنے ماں باپ، بھائی بہن، دوست، آشنا کے ساتھ برتی تھی۔ ماں کو رنجیدہ رکھنا، باپ کو ناراض رکھنا، بھائی بہن سے بے مروت رہنا، دوست سے آشنا سے ہمدردی نہ کرنا یاد آتا تھا اور اس پر ان کا محبت سے دیکھنا اس کے دل کو پاش پاش کرتا تھا۔ اس کا دم چھاتی میں گھٹا جاتا تھا اور یہ کہہ کر چلا اٹھتا تھا کہ ہائے وقت نکل گیا، ہائے وقت نکل گیا، اب کیوں کر اس کا بدلہ ہو۔ تو بچوں، اس بوڑھے کو اپنی جوانی یاد آ رہی تھی کہ کس طرح ماں باپ کی وہ نافرمانی کرتا تھا، کس طرح دوستوں سے وہ ناراض ہوتا تھا اور بچوں وہ کس طرح سے جو ہے لوگوں سے ہمدردی نہیں کرتا تھا۔ ان باتوں کو یاد کر کے اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے بچوں، پاش پاش ہو جاتا ہے دل اور وہ چلا اٹھتا ہے کہ ہائے وقت نکل گیا، ہائے وقت نکل گیا۔ تو بچوں، گزرا ہوا زمانہ لوٹ کر واپس نہیں آتا، لہذا ہم کو بھی بچپن میں ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا چاہیے، دوستوں سے اچھا سلوک کرنا چاہیے، اساتذہ سے اچھا سلوک کرنا چاہیے، ان کی نصیحت کو سننا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔
तो बच्चों आगे अगला पैराग्राफ देखिए कि वो घबरा कर खिड़की की तरफ दौड़ा और टकराता लड़खड़ाता खिड़की तक पहुंचा। इसको खोला और देखा कि हवा कुछ ठहरी है और बिजली की कड़क कुछ थमी है, पर रात वैसे ही अंधेरी है। इसकी घबराहट कुछ कम हुई और फिर अपनी जगह आ बैठा। इतने में इसको अपना उधेड़पन याद आया, जिसमें वो बदी के बजाय नेकी की तरफ ज़्यादा मायल था। वो अपना रोज़ा रखना, नमाज़ें पढ़नी, हज करना, ज़कात देनी, भूखों को खाना खिलाना, मस्जिदें और कुएं बनवाना याद करके अपने दिल को तसल्ली देता था। फ़कीरों और दरवेशों की जिनकी खिदमत की थी, अपने पीरों को जिनसे बैत की थी, अपनी मदद को पुकारता था, मगर दिल की बेकरारी नहीं जाती थी। तो बच्चों, बूढ़ा उस अंधेरी रात में अपने जवानी को याद करता है और अपने नेक कामों को याद करता है, जिसकी तरफ वो बचपन में तो राग़िब नहीं हुआ था, लेकिन जवानी में कुछ हद तक राग़िब हुआ था। उसने नमाज़ें पढ़ी थी, उसने हज किया था, उसने ज़कात दी थी, उसने मस्जिदें बनवाई थी। तो वो सब चीज़ों को याद करता है और अपने दिल को तसल्ली देता है, लेकिन उसका दिल है कि बेकरार है, बेचैन है। तो बच्चों आइए अगला सिफ़ा का हम मुताला करते हैं। जी, सबक का उन्वान है गुजरा। अगला सफ़ा जी, सबक है गुजरा हुआ ज़माना। वो देखता है कि उसके ज़ाती अमाल का उसी तक खात्मा है, भूखे के फिर वैसे ही भूखे हैं, मस्जिदें टूट कर खंडर हैं, फिर वैसे ही जंगल हैं, कुएं अंधे पड़े हैं, ना पीर ना फ़कीर कोई उसकी आवाज़ नहीं सुनता और ना मदद करता है। उसका दिल फिर घबराता है और सोचता कि मैंने क्या किया जो तमाम फ़ानी चीज़ों से दिल लगाया। ये पिछली समझ पहले ही क्यों ना सूझी, अब कुछ नहीं चलता। और फिर ये कहकर चिल्ला उठा, हाय वक्त, मैंने तुझको क्यों खो दिया। तो बच्चों, तो बूढ़ा अपने पिछले ज़माने को याद कर रहा है। उसकी उस हालत में कोई मदद के लिए तैयार नहीं है। बच्चों, वो अपने पीर को याद करता है, अपने फ़कीर को याद करता है, घबराता है, फिर चिल्लाता है कि हाय वक्त। तो बच्चों, गुजरा हुआ ज़माना वापस नहीं आता। वो घबरा कर फिर खिड़की की तरफ दौड़ा। उसके पट खोले तो देखा कि आसमान साफ है, आंधी थम गई है, घटा खुल गई है, तारे निकल आए हैं, उनकी चमक से अंधेरा कुछ कम हो गया है। वो दिल बहलाने के लिए सितारों भरी रात को देख रहा था कि एकाएक इसको आसमान के बीच में एक रोशनी दिखाई दी और इसमें एक खूबसूरत दुल्हन नजर आई। उसने टिकटिकी बांध कर उसे देखना शुरू किया। जूं उसे देखता था, करीब आती जाती, यहाँ तक कि उसके बहुत पास आ गई। वो उसके हुस्न व जमाल को देखकर हैरान रह गया और निहायत ही पाक दिल और मोहब्बत के लहजे से उससे पूछा कि तुम कौन हो। वो बोली कि मैं हमेशा जिंदा रहने वाली नेकी हूँ। उसने पूछा, तुम्हारी तस्खीर का भी कोई अमल है? वो बोली, हाँ, निहायत ही आसान पर बहुत मुश्किल। जो कोई खुदा के फ़र्ज़ को अदा करे, इंसान की भलाई उसकी बेहतरी में सही करे, उसकी मैं मुसख्खर होती हूँ। दुनिया में कोई चीज़ हमेशा रहने वाली नहीं है। इंसान एक ऐसी चीज़ है जो आखिर तक रहेगा। जो भलाई इंसान की बेहतरी के लिए की जाती है, वही नस्ल दर नस्ल आखिर तक चली आती है। नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज इसी तक ख़त्म हो जाते हैं। उसकी मौत इन सब चीज़ों को ख़त्म कर देती है। मादी चीज़ें भी चंद रोज़ में फ़ना हो जाती है, मगर इंसान की भलाई आखिर तक जारी रहती है। मैं तमाम इंसानों की रूह हूँ जो मुझको तस्खीर करना चाहते हैं। इंसानों की भलाई में कोशिश करे, कम से कम अपनी भलाई में तो दिल व जान से सही हो। ये कहकर वो दुल्हन गायब हो गई और बुढ़ा फिर अपनी जगह आ बैठा। तो बच्चों, इस पैराग्राफ में बताया गया है कि आंधी थम गई। जब आसमान का दरवाज़ा जब वो खिड़की खोलता है तो आसमान देखता है
تو ستاروں بھری رات کو جو ہے وہ نظارہ کر رہا ہے۔ اس بیچ اس کو جو ہے ایک روشنی دکھائی دیتی ہے اور ایک خوبصورت دلہن اس کو جو ہے نظر آتی ہے۔ وہ پوچھتا ہے دلہن سے کہ تم کون ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں ہمیشہ زندہ رہنے والی نیکی ہوں، اس لیے کہ جب انسان زندہ ہوتا ہے تو اس کی نیکیاں جو ہے بچوں اس کے ساتھ کام آتی ہیں، اور مرنے کے بعد بھی وہی نیکیاں اس کے ساتھ جاتی ہیں بچوں۔ تو یہاں ان باتوں کا تذکرہ کیا ہے جو نیک کاموں کے دائرے کار میں آتی ہے، اور اس کی موت ان سب چیزوں کو ختم کر دیتی ہے۔ مادی چیزیں بھی چند روز میں فنا ہو جاتی ہیں۔ تو کار، بنگلہ، گاڑی، یہ سب کیا ہے بیٹا؟ مادی چیزیں ہیں جو ختم ہو جانے والی ہے۔ انسان کے ساتھ اس کی نیکیاں، بھلائیاں ہی ساتھ آنے والی ہے، اور بھلائی کے جو بھی کام انسان کر سکتا ہے اس کو اپنی زندگی میں کرنے چاہیے۔ تو بچوں آئیے سبق کے آخری مرحلے میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اور آخری حصے کا مطالعہ ہم کرتے ہیں۔ سبق ہے گزرا ہوا زمانہ۔ ہاں تو دیکھیں بچوں، جی اب پھر اس نے اپنا پچھلا زمانہ یاد کیا اور دیکھا کہ اس نے اپنے 55 برس کی عمر میں کوئی کام بھی انسان کی بھلائی کا نہیں کیا تھا۔ اس کے تمام کام غرض پر مبنی تھے۔ نیک کام جو کیے تھے ثواب کے لالچ اور گویا خدا کو رشوت دینے کی غرض سے کیے تھے، خاص قومی بھلائی خالص نیت سے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو بچوں اس پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ 55 برس اس آدمی کے گزر گئے تھے اور اس نے کوئی بھی کام نیک دلی سے نہیں کیے تھے، صرف ثواب کے لالچ میں کیے تھے یا پھر خود غرضی پر کیے تھے۔ اگلا پیراگراف دیکھیں بچوں، اپنا حال سوچ کر وہ اس دل فریب دلہن کے ملنے سے مایوس ہوا۔ اپنا زمانہ دیکھ کر آئندہ کرنے کی کچھ امید نہ پائی، تب تو نہایت ہی مایوسی کے عالم میں چلا اٹھا، ہائے وقت، ہائے وقت، کیا پھر تجھے میں بلا سکتا ہوں؟ ہائے میں 10,000 دینار دیتا اگر وقت پھر آتا، اور میں جواب دے سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے ایک سرد آہ بھری اور بے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ اس کے کانوں میں میٹھی میٹھی باتوں کی آوازیں آنے لگی۔ اس کی پیاری ماں اس کے پاس آ کھڑی ہو گئی، اس کو گلے لگا کر اس کی بلائیں لی۔ اس کا باپ اس کو دکھائی دیا، چھوٹے بھائی بہن اس کے گرد آ کر کھڑے ہوئے۔ اماں نے کہا، بیٹا کیوں برس کے برس دن روتا ہے؟ کیوں تو بے قرار ہے؟ کیوں تیری ہچکی بند ہو گئی ہے؟ اٹھ، منہ ہاتھ دھو، کپڑے پہن، نوروز کی خوشی منا، تیرے بھائی بہن تیرے منتظر کھڑے ہیں۔ تب وہ لڑکا جاگا اور سمجھا کہ میں نے خواب دیکھا، اور خواب میں بوڑھا ہو گیا تھا۔ اس نے سارا خواب اپنی ماں سے کہا۔ اس نے سن کر اس کا جواب دیا، بیٹا اب تو ایسا مت کر جیسا اس پشیماں بوڑھے نے کیا، بلکہ ایسا کر جیسا تیری دلہن نے تجھ سے کہا۔ یہ سن کر وہ لڑکا پلنگ کود پڑا اور نہایت خوشی سے پکارا، اور یہی میری زندگی کا پہلا دن ہے۔ میں کبھی اس بوڑھے کی طرح نہ پچھتاؤں گا، اور ضرور اس دلہن کو بیاہ لوں گا جس نے خوبصورت اپنا چہرہ مجھ کو دکھلایا اور ہمیشہ زندہ رہنے والی نیکی اپنا نام بتایا۔ او خدا میری مدد کر، آمین۔ بس اے میرے پیارے نوجوانوں، ہم وطنوں، اور اے میری قوم کے بچوں، اپنی قوم کی بھلائی پر کوشش کرو تاکہ آخر وقت میں اس بوڑھے کی طرح نہ پچھتاؤ۔ ہمارا زمانہ تو آخر ہے، اب خدا سے دعا ہے کہ کوئی نوجوان اٹھے اور اپنی قوم کی بھلائی کی کوشش کرے، آمین۔ تو بچوں سبق کے آخری حصے میں بات بتائی گئی کہ اس بوڑھے کو جو دلہن ملی تھی وہ دراصل نیکی تھی، اور اس کے ملنے کے واپس چلے جانے سے وہ بہت مایوس ہوا۔ تبھی وہ اسی خواب و خیال میں تھا کہ اس کی ماں کی آواز اس کو سنائی دی، اور ماں جو ہے آ کر اس کو اٹھائی، اس کو گلے لگائی اور رونے سے منع کیا، اور منہ دھو کر عید کی خوشی منانے کو اس کو کہا۔ بچوں
اور اس بچے نے اپنا خواب اپنی ماں کو سنایا اور ماں نے کہا کہ تیری دلہن نے تجھے کیا سکھایا ہے وہی کام آج سے تو کر۔ تو لڑکا پلنگ سے کود پڑا اور اپنی زندگی کے پہلے دن کے طور پر اس دن کو اس نے گزارا۔ تو بچوں، سر احمد خان آخر میں اس سبق کے نصیحت کرتے ہیں کہ پیارے بچوں، ہم وطنوں، میرے قوم کے بچوں، اپنی قوم کی بھلائی کے لیے کوشش کرو تاکہ آخر وقت میں اس بوڑھے کی طرح نہ پچھتاؤ۔ زمانہ تو آخر ہے، اب خدا سے یہ دعا ہے کہ کوئی نوجوان اٹھے اور اپنی قوم کی بھلائی میں کوشش کرے۔ تو بچوں، ہم بھی آپ سے گزارش کریں گے اس سبق کے اختتام پر کہ آپ بھی آج سے نیک کام کریے، نمازیں پڑھیے، صدقہ خیرات دیجیے، قرآن پڑھیے، لوگوں کی مدد کیجیے، لوگوں کے کام آئیے، اچھے کام کیجیے، برائیوں سے بچیے اور اپنے ماں باپ کا کہنا مانیے۔ انشاءاللہ اگر آپ ان چیزوں پر اگر چلیں گے، اپنے بڑوں کی نصیحت کو مانیں گے تو انشاءاللہ آپ کی مستقبل بھی بہتر ہوگا اور آخرت میں آپ کو جنت الفردوس ملے گی بچوں۔ تو آئیے اس سبق کے اختتام پر ہم آپ سے چند سوالات کرتے ہیں جن کے جوابات دینے ہیں۔ سنیے، بولیے، اس سبق کا مرکزی خیال کیا ہے؟ ہماری زندگی میں کون سا دور اچھا ہوتا ہے؟ بچپن، جوانی یا بڑھاپا؟ سوال نمبر 3 ہے بچوں، آپ کے اپنے بچپن کا کوئی ناقابل فراموش واقعہ بیان کیجیے۔ سوال نمبر 4 ہے، کوئی نیک کام کرنے کے بعد آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ سوال نمبر 5 ہے، اپنے گھر کے بڑے بزرگوں سے مل کر بات کیجیے